غرض عاشق و معشوق دونوں اپنی اغراض کی خاطر اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے اور ظلم کراتے ہیں، اور ظلم کرنے میں ایک دوسرے کی اعانت و امداد کرتے ہیں، اور سارے مظالم دونوں کے اشتراک سے ہوتے ہیں، اور ساری قباحتیں ایک دوسرے کے تعاون سے وقوع میں آتی ہیں۔ اور یہ تو ایک عام عادت ہو گئی ہے کہ عاشق ایسے کاموں میں اپنے معشوق کی اعانت کرتا ہے جو سراسر ظلم ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات معشوق کے لیے ایسا منصب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا وہ قطعی اہل نہیں ہوتا۔ نیز حرام و ناجائز مال کی تحصیل میں وہ معشوق کی اعانت و امداد کرتا ہے، اور اگر اس کا معشوق کسی سے مخاصمت اور جھگڑا کرتا ہے تو عاشق اپنے معشوق ہی کی طرف داری اور جانبداری کرتا ہے، معشوق خواہ حق پر ہو خواہ ناحق پر، ظالم ہو یا مظلوم۔ یہ تمام مظالم عاشق اپنے معشوق کے حصول اور اس کی رضا مندی کے لیے کر گزرتا ہے۔ اس کے حصول اور رضا مندی کے لیے لوگوں پر نظر ڈالتا ہے اور مال کی تحصیل کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور فریب کرتا ہے۔ معشوق تک پہنچنے اور اسے راضی کرنے کے لیے سرقہ، چوری، غصب، خیانت، ڈاکہ زنی، نکب زنی اور اس قسم کے بے شمار جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ بعض اوقات یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ خون حرام، خون ناحق سے بھی اپنے دامن کو ملوث کر دیتا ہے۔ غرض یہ اور اس قسم کی بے شمار آفتیں عشق و حسن پرستی میں موجود ہے۔ بعض اوقات یہ عشق کفر تک پہنچا دیتا ہے، چنانچہ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض لوگ اسلام میں پیدا ہوئے تھے، عشق نے ان کو نصرانی اور عیسائی بنا دیا۔ بعض مساجد کے مؤذن تک عشق کی خاطر نصرانی اور عیسائی بن گئے۔ ایک مؤذن کا واقعہ ہے کہ اس نے مسجد کی چھت پر سے کسی عیسائی کی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیا اور اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اسی وقت وہ مسجد کی چھت سے اترا اور اس لڑکی کے پاس پہنچا اور اس نے شادی کی درخواست کی۔ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں، اگر تم عیسائی دین قبول کر لو تو شادی ہو سکتی ہے۔ اس نے اسی وقت عیسائی دین قبول کر لیا اور اس سے شادی کر لی، لیکن اللہ کی شان کہ وہ ابھی اس سے خلوت بھی کرنے نہیں پایا تھا کہ اس دنیا سے چلتا بنا۔ وہ اس عیسائی کے مکان کی چھت پر چڑھا اور پاؤں پھسل گیا اور اسی وقت گر کر مر گیا۔ خسر الدنیا والآخرہ۔ یہ قصہ علامہ عبدالحق نے اپنی کتاب العاقبہ میں نقل کیا ہے۔ عیسائیوں کا عام دستور رہا ہے کہ جب کبھی مسلمان ان کے ہاتھوں میں گرفتار ہوئے اور اسیر و قیدی ہو کر ان کے پاس پہنچے تو وہ حسین و خوبصورت عورتیں ان کے پاس پہنچاتے اور ان عورتوں سے کہا جاتا کہ ہر ممکن طریقے سے ان کو اپنی محبت کے جال میں پھانسو۔ جب وہ محبت کے جال میں پھنس جائے ان سے کہو، اگر تم ہمارا دین قبول کر لو تو ہم تمہارے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہیں۔ اس موقع پر وہی اللہ کا بندہ ثابت قدم رہ سکتا ہے جو ایمان کی حلاوت سے سرشار ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں حق اور قول پر ثابت اور قائم رکھے، اور اللہ ظالم کو تو گمراہ ہی کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ غرض عشق کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ عاشق و معشوق دونوں ظلم کرتے ہیں، ظلم کرنے میں دونوں ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں، زنا بدکاری میں دونوں شریک ہیں اور اپنی اپنی جانوں پر ظلم کرنے میں ایک دوسرے کی معاونت و امداد کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی جان پر اپنے ساتھی پر ظلم کرتا ہے اور ان کا یہ حکم دوسروں تک متعدی ہوتا ہے، جیسے کہ تم پہلے معلوم کر چکے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں ہلاکت و بربادی اور تباہی کے لانے میں ایک دوسرے کے شریک ہو جاتے ہیں۔
غرض عشق میں ہمہ قسم کی خرابیاں اور ہمہ قسم کے مظالم موجود ہیں، اور اگر کہیں معشوق ناخدا ترس ہے تو اپنے عاشق کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اور معشوقان اشواق گر کا یہ تو ایک عام دستور ہے کہ عشاق کو طرح طرح کے لالچ میں ڈال دیتے ہیں، ہر گھڑی مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کر کے عاشق کو اپنی طرف متوجہ اور مائل کرتے ہیں، اور ہر امکانی طریقے سے اس پر ڈوڑے ڈالتے اور اسے شیفتہ بناتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ عاشق سے مال و زر کھینچے۔ بسا اوقات اس وقت تک وہ عاشق کو اپنے پر قابو نہیں پانے دیتے جب تک کہ وہ اپنی تمام غرضیں پوری نہ کر لے، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ عاشق اپنی حاجت پر آری کر کے کہیں اس سے بے پرواہ نہ ہو جائے۔ اس طرح معشوق اپنے عاشق پر ظلم کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عاشق کو قتل کر دیتا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اسے نجات پا جائے، خصوصاً اس وقت جب کہ معشوق کسی اور سے ملنے لگتا ہے۔ غرض دنیا کے عاشق و معشوق بہتوں کو قتل کر چکے، بہتوں کو نعمتوں اور عیش و آرام سے محروم کر چکے ہیں، بہت سے دولت مند گھرانے ان کے ہاتھوں تاراج و برباد ہو گئے، بہت سے ارباب مدارج منصبوں سے گرا دیے گئے، بہت سے خاندان اور گھرانے ویران کر دیے گئے، اور ان کے اہل و عیال بیٹے بیٹیاں تباہ حال کر دی گئے۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کو دیکھتی ہے کہ وہ کسی اور پر عاشق ہو گیا ہے تو وہ بھی اپنے لیے ایک معشوق کھڑا کر لیتی ہے، جس سے شوہر پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے کہ یا تو اسے طلاق دے کر گھر کو ویران کر لے، یا اسے گھر میں رہنے دے اور اس کو اس کی حالت پر چھوڑے اور خود شب و روز گڑتار شب و روز کڑتا رہے۔ اور اس صورت میں بعض آدمی پہلی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور بعض دوسری۔ عقل مند ہوش مند انسانوں کا فرض ہے کہ وہ پوری ہوشیار اور مستعدی سے عشق کے دروازے اپنے اوپر بند کر لے تاکہ وہ ان مصائب و آلام و تکالیف و اذیات کا شکار نہ بنے، کیونکہ عشق کا مارا بالآخر ہلاک و تباہ ہو جاتا ہے، یا پھر ان مفاسد کا یا ان میں سے اکثر خرابیوں کا شکار تو ضرور ہوتا ہے، اور کم و بیش کچھ نہ کچھ مصائب تو اسے جھیلنے ہی پڑتے ہیں۔ اور جو آدمی بھی ایسا کرتا ہے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور عورت پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اسے گمراہ کرتا ہے جس سے وہ ہلاک ہوتی ہے، اور اس کی ہلاکت و تباہی کا سبب یہی شخص بنتا ہے۔ اگر یہ شخص بار بار اپنے جدید معشوق کی طرف نگاہ نہ کرتا تو پسندیدگی پیدا نہ ہوتی، اور اس سے وصل و ملاقات کی طمع اور تمنا نہ کرتا تو اس معشوق کی اس کے قلب میں جگہ نہ ہوتی، کیونکہ عشق کا ابتدائی سبب یا تو نظر و نگاہ ہے یا کان۔ اگر اس کے بعد وصل معشوق کی طمع نہ ہوتی اور کلیتاً نا امید ہو جاتا تو اس کے اندر یہ عشق پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر طمع و تمنا بھی پیدا ہو جاتی لیکن پھر وہ عقل و خرد سے کام لے کر اپنی توجہ کو اس طرح سے ہٹا لیتا اور دل کو ادھر مشغول نہ ہونے دیتا تو یہ عشق پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ اپنی فکر و خیالات کے رو میں بہہ گیا اور معشوق کے محاسن ہی کی طرف دیکھتا رہا تو اس وقت بھی اس سے وہ خوف اس گناہ سے اس کو بچا لیتا ہے جو بہت بڑا اور زبردست خوف ہے، اور جو اس کے نزدیک لذت وصال کے مقابلے میں بڑا ہی خطرناک ہے۔ یہ خوف خواہ دینی ہو، جیسا کہ جہنم کا خوف، جبار حقیقی کے غضب کا خوف، یہ خوف اس کی طمع و لالچ اور فکر و عشق پر غالب آ گیا ہوتا تب بھی یہ عشق اس کے اندر پیدا نہیں پاتا، اور دینی خوف نہیں تو کوئی دنیاوی خوف
تو کوئی دنیاوی خوف اس کا دامن پکڑ لیتا، مثلاً اپنی جان و مال، عزت و آبرو کا خطرہ، لوگوں میں رسوائی اور ذلت۔ اگر یہ خوف داعیہ عشق پر غالب آ جاتا تب بھی وہ اس عشق سے بچ جاتا۔ اسی طرح اگر وہ اس بات سے ڈرتا کہ اگر یہ عشق جاری رہا تو وہ اس محبوب کو کھو دے گا جو اس معشوق کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور زیادہ نافع ہے، اور اس کی محبت کو معشوق کی محبت پر ترجیح دیتا، تو تب بھی یہ عشق کی مصیبت اس سے ٹل جاتی۔ اگر یہ تمام صورتیں مفقود ہو جاتی ہیں اور یہ تمام موانعات اسے عشق سے باز رکھنے میں ناکام ثابت ہوتے ہیں، تو اب اس کے قلب پر پوری طرح عشق مسلط ہو جاتا ہے اور اس کا قلب ہر طرح اس معشوق کی طرف جھک پڑتا ہے، اور اب وہ ہمہ قسم کی مصیبتوں کا شکار بن کر رہ جاتا ہے۔ اگر کہا جائے تم نے عشق کی ساری مصیبتیں، آفتیں، مضرتیں اور مفاسد تو بیان کر دی، لیکن کچھ اس کے فوائد اور منافع کا بھی ذکر کر دیتے کہ عشق طبیعت میں رقت، درد و سوز پیدا کرتا ہے، نفس میں لطافت پیدا کرتا ہے، نفس کی مردنی اور اس کی مشقت و کلفت دور ہو جاتی ہے۔ عشق انسان کو مکارم اخلاق پر آمادہ کرتا ہے اور شجاعت و بہادری، کرم و سخاوت، مروت و رقت پیدا کرتا ہے، جواری و جسم میں فروتنی پیدا کرتا ہے، جیسے کہ یحییٰ بن معاذ الرازی بیان کرتے ہیں، کسی نے ان سے کہا تمہارا بیٹا فلاں عورت پر عاشق ہو گیا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا الحمدللہ کہ اللہ نے اسے انسان کی طبیعت عطا فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے عشق شرفاء اور معزز لوگوں کے دل کی دوا ہے۔ کسی دوسرے نے کہا عشق کی صلاحیت اسی میں ہوتی ہے جو پاک مروت پاکیزہ اخلاق رکھتا ہو، یا پاکیزہ زبان اور کامل احسان رکھتا ہو، یا پاکیزہ ادب اور ممتاز عادات رکھتا ہو۔ کسی اور نے کہا ہے عشق بزدل نامرد کو بہادر بنا دیتا ہے، غبی کے ذہن کو روشن کر دیتا ہے، بخیل کو سخاوت و کرم سکھاتا ہے، بادشاہوں کا غرور توڑ دیتا ہے، انسان میں اعلیٰ اخلاق پیدا کرتا ہے۔ عشق ان لوگوں کا انیس ہے جن کا دنیا میں کوئی انیس نہیں، ان لوگوں کا جلیس ہے جن کا کوئی جلیس نہیں۔ کسی دوسرے نے کہا ہے عشق دنیا کی گران باریوں کو ہلکا کر دیتا ہے، روح میں لطافت پیدا کرتا ہے، قلب کو قدورتوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، شرفاء کو نیک اعمال و کردار پر ابھارتا ہے اور انسان کو مکارم اخلاق کا خوگر بناتا ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں عشق نفس میں تازگی پیدا کرتا ہے، اخلاق کو مہذب بناتا ہے۔ عشق کا اظہار طبعی امر ہے اور اس کا اخفاء سراسر تکلیف۔ کسی اور نے کہا ہے جس کا نفس خوش الحانی، خوشگلوئی اور اچھی آواز اور خوبصورت چہرہ کو دیکھ کر اچھلنے کودنے نہ لگے وہ فاسد المزاج ہے، اسے اپنا علاج کرنا ہے۔ اور اسی معنی میں کسی نے یہ شعر کہا ہے جب تک تم کسی پر عاشق نہیں ہوتے اور تمہیں یہ خبر ہی نہیں کہ محبت کیا ہے تو زندگی کی خوشگواریوں میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے جب تک تم کسی پر عاشق نہیں ہوتے اور محبت کو جانا نہیں کہ محبت کیا ہے تو اٹھو اور گھاس کھاؤ کہ تم گدھے ہو۔ کسی اور شاعر نے کہا اگر تم کسی پر عاشق نہیں ہوئے اور محبت کو نہیں پہچانا تو تم خشک پتھروں میں سے ایک سخت ترین پتھر بن جاؤ۔ بعض لوگوں نے کہا ہے عشاق وہ ہے جو عفیف اور پاکیزہ نفس ہو۔ عشاق جب عفیف ہوتے ہیں تو بڑے بن جاتے ہیں، عفیف لوگ جب عاشق ہو جاتے ہیں تو ظریف بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ بعض عشاق سے پوچھا گیا کہ اگر تم اپنے محبوب پر ظفر مند ہو جاؤ تو کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا
اگر میں ظفرمند ہو جاؤں تو یہ کروں گا اس کا منہ دیکھنے سے اپنی آنکھ نیچی کر لوں گا، اور اس کی یاد اس کی باتوں سے اپنے قلب کو خوش کرتا ہوں، اور اس کی باتیں جو قابل کشف و اظہار نہ ہو ان کو مخفی رکھوں گا، اور کوئی بھی ایسی بات مجھ سے سرزد نہ ہوگی جو اس کے درجہ مرتبہ اور منصب کے خلاف ہو۔ اس کے بعد اس نے یہ شعر پڑھے: اس سے تنہائی میں ملوں تو اس کے اکرام و احترام کی خاطر اس سے بچتا رہوں گا، دیانت داری کے خوف سے کہ کہیں میں اس کے عاشقوں میں سے نہیں ہوں۔ اس طرح بچتا رہوں کہ کسی روزے دار کے ہاتھ میں پانی ہے، پیاسے کو وہ بہت لذیذ ہے، لیکن وہ اس لذیذ کے چکھنے سے صبر کرتا ہے۔ ابو سلمان ابن ابراہیم نے کہا ہے: عاشق روحیں لطیف عطر ہیں، ان کے اجسام رقیق اور ہلکے پھلکے ہیں، ان کی موانست پاکیزہ ہے، ان کی باتیں مردہ دلوں میں جان ڈال دیتی ہیں اور عقل میں فراوانی پیدا کر دیتی ہے۔ اگر عشق و محبت نہ ہو تو دنیا کی ساری نعمتیں بیکار اور ہیچ ہے۔ کسی دوسرے نے کہا ہے: روح کے لیے عشق ایسا ہے جیسا جسم کے لیے غذا، اگر تم کھانا چھوڑ دو گے تو تمہیں نقصان ہوگا اور ضرر پہنچے گا، اگر زیادہ کھا لو گے نقصان پہنچے گا۔ یہی حال عشق و روح کا ہے۔ اس معنی میں کسی شاعر نے کہا ہے: اے میرے دوست، محبت میں بڑی لذت ہے اور اس میں دائمی بدنصیبی اور درد و دکھ بھی ہے، باوجود اس کے کہ اس کے بغیر زندگی ناگوار ہے اور زندگی تو محبوب ہی سے خوشگوار بنتی ہے، اور بغیر عشق و سوز و گداز کے دنیا میں کوئی خیر نہیں اور وہ نعمت ہی نہیں جس میں محبوب نہ ہو۔ خرائطی نے ابو غسان سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں: سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک روز کسی راستہ سے گزرے، دیکھا ایک جاریہ یہ شعر پڑھ رہی ہے: میرے بچپن کے تعویذ ابھی کاٹے بھی نہ گئے تھے کہ میں اس پر عاشق ہو گئی، اور وہ اس طرح جھک پڑا جیسے نرم ڈالی جھک پڑتی ہے۔ آپ نے اس جاریہ سے پوچھا: کیا تم آزاد ہو؟ اس نے کہا: نہیں، باندھی ہوں۔ آپ نے کہا: تو کسی سے محبت رکھتی ہے؟ وہ شرما گئی۔ آپ نے اسے قسم دے کر پوچھا تو اس نے یہ شعر پڑھا: میں وہ ہوں جس کے دل سے محبت نے کھیل کیا ہے، میں محمد بن قاسم کی محبت کی مقتولہ ہوں۔ آپ نے اس باندی کو اس کے آقا سے خرید لیا اور اسے محمد بن قاسم بن جعفر بن ابی طالب کے پاس بھیج دیا، اور فرمایا: یہ وہ عورتیں ہیں جو مردوں کو فتنوں میں ڈالا کرتی ہیں، قسم اللہ کی ان کے ذریعے بہت سے اشراف موت کی گھاٹ اتر گئے اور اچھے خاصے تندرست ان سے مصائب کا شکار ہو گئے۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک جاریہ آئی اور ایک انصاری کے متعلق دعویٰ پیش کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بتا تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: امیر المومنین، اس انصاری کے بھتیجے سے مجھے عشق ہے اور میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ آپ نے انصاری کو بلا کر کہا: یہ باندی تم اپنے بھتیجے کو ہبہ کر دو یا پھر مجھ سے اس کی قیمت لے لو۔ انصاری نے کہا: امیر المومنین، آپ ہی گواہ رہیں کہ میں نے یہ لونڈی بیجے بھتیجے کو دے دی۔ عشق کی خرابیوں سے ہمیں انکار نہیں، لیکن یہ خرابیاں معشوق کے ساتھ بدکاری کرنے سے وابستہ ہیں۔ ہمارا کلام تو عفیف و پاک عشق میں ہے۔ ایک معقول آدمی کا عشق کہ جس کے اندر ایمان و دین موجود ہو، جس میں عفت و مروت موجود ہو، اللہ سے اچھا معاملہ رکھتا ہو، معشوق سے حرام کاری کرنے سے قطعاً بچتا ہو، کیونکہ برا ہو سکتا ہے۔ ذرا تم اسلاف اکرام اور ائمہ اعلام کی محبت پر بھی غور کر لو۔ چند واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔
عبید بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی ان 7 فقہا میں سے ایک ہیں جن کی شہرت و مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ان کو برا کہنے والے کو ظالم کہا گیا ہے۔ ان کے یہ اشعار پڑھ لیجئے۔ تو نے اپنے محبت کو چھپایا یہاں تک اس چھپانے نے تجھے بہت ضرر پہنچایا، اور لوگوں نے تجھ پر ملامت کی، لیکن ان کا ملامت کرنا تجھ پر ظلم ہے۔ تمہارے دشمنوں نے تمہارا راز افشا کر دیا، اور تمہاری محبت سے پہلے بھی جس پر محبت سوار ہوئی اس کا لوگوں نے ان کا راز فاش کیا، اور چھپانے سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تیرا حال نمری عصا ہو گیا، وہ ہند کے پیچھے حسرت سے مر گیا، یا اس مریض کا سا جسے بیماری نے نحیف و لاغر کر دیا ہو۔ تو نے گناہ سمجھ کر محبوب کے پاس جانے سے اجتناب کیا، لیکن خبردار کہ محبوب کی جدائی بھی گناہ ہے۔ پس اب تو محبوب کی جدائی کا مزہ چکھ۔ تو سمجھتا تھا کہ تو سیدھی راہ پر ہے، لیکن بسا اوقات گمان جھوٹا پڑتا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان کی ایک باندی پر عاشق تھے۔ آپ کا قصہ تاریخ میں مشہور ہے۔ باندی نہایت حسین و خوبصورت تھی، اس سے آپ کو انتہا سے زیادہ محبت تھی۔ اکثر اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ یہ باندی مجھے ہبہ کر دو، لیکن وہ انکار کرتی رہی۔ جب آپ خلیفہ ہوئے، آپ کی بیوی اس جاریہ کو عمدہ لباس سے مزین کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، امیر المومنین، یہ باندی حاضر ہے۔ میں ہمیشہ اسے ہبہ کرنے سے انکار کرتی رہی، لیکن اب میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں۔ بیوی کے جملے سن کر آپ کے چہرے پر تازگی آ گئی اور فرمایا، بہت اچھا۔ باندی سامنے آئی تو آپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ خلوت میں لے جا کر فرمایا، کپڑے اتار دو۔ اس نے کپڑے اتار دیے، لیکن پھر فرمایا، ابھی ٹھہرو، یہ بتاؤ تم پہلے کس کی ملکیت میں تھی؟ فاطمہ کے پاس تم کس طرح اور کہاں سے پہنچی؟ اس نے کہا، میں پہلے عامل کوفہ کے پاس تھی۔ حجاج بن یوسف نے اس عامل کو تباہ کر دیا اور اس کا سارا مال لوٹ لیا۔ اس لوٹ میں بھی اس کے پاس پہنچی۔ حجاج نے مجھے عبد الملک کے پاس بھیج دیا۔ عبد الملک نے مجھے فاطمہ کو ہبہ کر دیا۔ آپ نے پوچھا، وہ عامل اب کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ تو مر گیا۔ آپ نے کہا، اس کی کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لڑکا ہے۔ آپ نے کہا، اس کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا، نہایت خراب حالت ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، تم اپنے کپڑے پہن لو اور ابھی تم وہاں چلی جاؤ جہاں رہا کرتی ہو۔ اس کے بعد آپ نے عراق کے عامل کو لکھا کہ فلاں آدمی فلاں کے بیٹے کو فوراً قاصد کے ہمراہ میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ وہ لڑکا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، حجاج نے جو کچھ تمہارے باپ کا چھینا ہے، اس کی فہرست تیار کر کے مجھے دو۔ اس نے فہرست بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے تمام چیزیں اور مال واپس کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ حکم بھی دیا کہ یہ باندی بھی اسی کے حوالے کر دو۔ اس لڑکے سے آپ نے کہا، یہ باندی بھی لے جاؤ، تمہاری ہے، لیکن اس کو اپنے کام میں نہ لانا، شاید تمہارے باپ نے اس سے خلوت کی ہو، اور جس سے باپ نے خلوت کی ہو وہ بیٹے کے لیے جائز نہیں۔ لڑکے نے کہا، امیر المومنین، یہ باندی آپ رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ لڑکے نے کہا، آپ اسے خرید لیں۔ آپ نے فرمایا، اگر میں ایسا کروں گا تو ان لوگوں میں میرا شمار نہیں کیا جائے گا جن کے متعلق کہا گیا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفسانی خواہشات سے رک گیا۔ جس وقت یہ نوجوان وہاں سے واپس لوٹا، باندی اس کے ہمراہ تھی۔ باندی نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے خطاب کر کے کہا، امیر المومنین، آپ کو مجھ سے عشق تھا، وہ کہاں گیا؟
آپ نے فرمایا وہ اپنی جگہ پر ہے بلکہ پہلے سے زیادہ ہے۔ اس بندے کا عشق آپ کو مرتے دم تک رہا، لیکن خوف الہی کا وہ عالم تھا جو تم نے پڑھ لیا۔